اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ پیش لفظ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب۔ اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ ایپیسوڈ 6۔ قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کے ساتھ ترمس پہنچ گیا تھا اور پورے لشکر نے ترمس سے نکل کر صفانیان پر چڑھائی کی تھی۔ حاکم شہر نے لڑنے کے بجائے صلح کی درخواست کی اور اس نے بیش بہا تحائف کے ساتھ قتیبہ اور اس کے لشکر کا استقبال کیا تھا اور کئی روز تک اپنے ہاں مہمان رکھا تھا۔ یہاں سے کوچ کر کے قتیبہ شومان پر حملہ آور ہوا۔ وہاں کے حاکم نے بھی صفانیان کے حاکم کی تقلید کرتے ہوئے اطاعت قبول کر لی۔ شومان ہی میں قتیبہ ایک روز جب اپنی خیمے میں چٹائی پر بیٹھا تھا کہ خینس خیمے میں داخل ہوا۔ قتیبہ اسے دیکھتے ہی مسکرانے لگا۔ آؤ خینس۔ وہ اس کے پہلو میں چٹائی پر بیٹھ گیا۔ قتیبہ پھر بولا، میں چند دنوں تک مرو واپس جا رہا ہوں، کیا تمہارا کسی کے لیے کوئی پیغام ہے؟ خینس بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سر جھکائے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں۔ قتیبہ اس کی حالت دیکھ کر چونک گیا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ خینس نے سر اوپر اٹھایا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سیدی۔ کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کہو۔ میرے قبیلے کے کچھ لوگ باد غیث کے حکمران نیزک کی قید میں ہیں، میں انہی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے قبیلے کے سردار وکی اور حریم بھی میرے پاس آئے تھے اور یہی بات کر چکے ہیں۔ میں نے ان کی موجودگی میں ہی ایک قاصد کو باد غیث کے حکمران کے نام خط دے کر بھیج دیا ہے۔ میں نے اسے تنبیہ کر دی ہے کہ سارے مسلمانوں کو رہا کر دے، ورنہ میں اس کے سارے شہروں کو تاراج کر دوں گا۔ خینس بھی مسکرا رہا تھا۔ ان دونوں نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ ابھی ابھی یہاں سے نکلے ہیں، شاید تم سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ خینس کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ قتیبہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کل کی طرح آج بھی صالح، تم اور نصر بن سیار کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے، قتیبہ نے کہا۔ خینس نے بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ قتیبہ مفتوحہ علاقے اپنے بھائی صالح کی نگرانی میں دے کر مرو واپس لوٹ گیا۔ صالح نے اس کی غیر موجودگی میں خینس بن یوسف اور نصر بن سیار کے ساتھ مل کر کاشیان، فرغانہ، مشت، بیغز اور خشک کے شہر فتح کیے۔ حجاج بن یوسف بصرہ میں تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور غروب ہوتا ہوا سورج بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ حجاج اپنے محل کے دالان میں کھڑا اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایک خادم نے آ کر اسے اطلاع دی کہ مرو سے کوئی آدمی آیا ہے۔ مرو کا نام سن کر حجاج چونک اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ شاید قتیبہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے۔ حجاج نے قتیبہ کو خراسان کا گورنر تو بنا دیا تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ناتجربے کار بھی تھا۔ اس لیے حجاج نے قتیبہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے اپنے حالات سے باخبر رکھے۔ اور ابن مسلم، حجاج بن یوسف نے کہا تھا، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا۔ یاد رکھنا، تو ابھی ناتجربے کار ہے، تجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ اب یہ خبر سن کر مرو سے کوئی آدمی آیا ہے۔ حجاج نے خیال کیا کہ شاید قتیبہ کا کوئی پیغام لایا ہو، اس لیے حجاج نے خادم سے کہا، اسے بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ پھر فوراً ہی حجاج اپنے خاص کمرے میں پہنچا جہاں عموماً وہ قاصدوں سے ملا کرتا تھا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حجاج کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے امیر عراق، تجھ پر سلامتی ہو۔ حجاج اس شخص کو پہچان چکا تھا۔ وہ زرار بن حسین تھا۔ حجاج نے سلام کا جواب دیا اور زرار کو بیٹھنے کو کہا۔ خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ زرار بن حسین کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کوئی پریشان کن خبر نہیں لایا۔ کہ ابن حسین، حجاج نے زرار کو مخاطب کیا، کیسے آنا ہوا؟ اے امیر عراق، زرار نے جواب دیتے ہوئے کہا، تیرے لیے میں دو خبریں لایا ہوں، ایک اچھی اور ایک افسوسناک۔ تو کہہ، میں کون سی پہلے سناؤں؟ حجاج بے چین سا ہو کر بولا،
وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں وہاں سب خیریت ہے۔ تو پھر مجھے اچھی خبر پہلے سنا، حجاج نے زرار کو کہا۔ ابن یوسف، زرار نے کہا، تو جانتا ہے بلخ کے لوگوں نے بغاوت دی تھی جسے کچل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قتیبہ نے سغانیان، کفتان اور تخارستان کے علاقے بغیر جنگ کے لے لیے ہیں۔ یہاں تک کہہ کر زرار خاموش ہو گیا، جبکہ حجاج خوش ہو کر بولا، قتیبہ واقعی ایک قابل سالار ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کی ذات میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دی ہے۔ لیکن پھر قدرے پریشان ہو کر بولا، کہیں اس کے بعد اس نے کوئی حماقت تو نہیں کر دی؟ ہاں امیر، زرار کہنے لگا، اس کے بعد اس نے ایسی حماقت کی جو تمام فوج کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھی۔ حجاج نے سوال کیا، کیا کیا اس نے؟ ابن یوسف، میری بات پوری تو سن لے۔ زرار حجاج کے بار بار سوال کرنے سے اکتا گیا تھا۔ اچھا بول، حجاج بن یوسف نے کہا۔ ابن مسلم نے تخارستان کی فتح کے بعد فوج کی کمان اپنے بھائی صالح کے حوالے کی اور خود مرو چلا آیا۔ زرار نے کہا، فوج صالح کی قیادت میں مرو آئی۔ راستے میں صالح نے ماسارہ الحسین پر قبضہ کیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن یہ اس کی بھی حماقت تھی، کیونکہ ایک تو سردی ناقابل برداشت تھی، اوپر سے اگر وہ وہاں پھنس جاتا تو وہ نہ خود کچھ کر سکتا تھا نہ قتیبہ۔ یہ سن کر حجاج پریشان ہو گیا۔ اسے کم از کم قتیبہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دوسرے وہ اس بات پر بھی پریشان تھا کہ قتیبہ نے اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تھا اور ابھی تک خود اسے کوئی خط نہیں لکھا تھا جس سے وہ قتیبہ کے حالات سے آگاہ ہوتا۔ اس نے جو خط حجاج کو لکھا تھا وہ بھی حجاج کے خط کے جواب میں تھا۔ اسے قتیبہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا، کیا تو یہاں قتیبہ کو بتا کر آیا ہے؟ ہاں، زرار نے جواب دیا۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تو مجھ سے اس کی شکایت کرنے آیا ہے؟ حجاج نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، اسے تو صرف میں نے یہی بتایا ہے کہ مجھے بصرہ میں کچھ کام ہے، ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس پر اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اچھا، اب تو آرام کر، یہ بتا واپس کب جائے گا؟ کل صبح واپس چلا جاؤں گا، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ واپس جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا، اب جا کر آرام کر لے۔ یہ کہہ کر حجاج نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ زرار کو مہمان خانے میں ٹھہرا دے۔ ملازم زرار کو لے کر چلا گیا۔ حجاج نے کاتب کو بلوا لیا اور قتیبہ کے نام خط لکھوانا شروع کر دیا۔ جب خط مکمل ہو گیا تو اس نے خط بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اگلے دن صبح زرار دوبارہ حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے زرار کو دیکھا تو خط نکال کر زرار کے حوالے کر دیا اور بولا، تو اب روانہ ہو جا اور یہ خط قتیبہ کو دے دینا۔ خط دینے سے پہلے اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے، پھر زرار بن حسین مرو روانہ ہو گیا۔ زرار جب مرو پہنچا تو سیدھا قتیبہ کے پاس آیا۔ قتیبہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور باہیں پھیلا کر اس سے لپٹ گیا۔ اے زرار، وہاں کے کیا حالات ہیں؟ قتیبہ نے اپنا پہلا سوال داغا۔ وہاں سب خیریت ہے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ قتیبہ نے پوچھا، امیر عراق سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، اس نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ خط تیرے نام دیا ہے۔ قتیبہ نے زرار سے خط لیا اور اسے پڑھنے لگا۔ باہلی کے مطابق حجاج نے قتیبہ کو لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر عراق کی طرف سے خراسان کے گورنر کو، مجھے زرار بن حسین کی زبانی تمہاری کارکردگی کا پتہ چلا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، لیکن تم نے وہی غلطی کی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں لکھنا چاہتا، لیکن میرے غصے کو تم نہیں جان سکتے۔ آئندہ اپنے تمام حالات سے مجھے باخبر رکھو، کیونکہ تم ابھی نا تجربے کار ہو، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آئندہ یاد رکھو کہ اگر فوج کہیں جائے تو تم سب سے آگے ہوگے اور واپسی پر فوج کے پچھلے حصے میں ہوگے، تاکہ دشمن بے خبری میں حملہ نہ کر دے۔ یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہی بہتر ہے۔ حجاج، یہ خط پڑھ کر پہلے تو قتیبہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا، حجاج زیادہ خفا تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ تم سے خوش بھی ہے، لیکن ڈرتا ہے کہ تم انجانے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو۔ یہ سن کر قتیبہ کو حوصلہ ہوا اور وہ مسکرانے لگا۔
آبادی سے دور دو سائے ایک دوسرے کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ چاند پوری طرح نکلا ہوا تھا جس سے قدرے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صحرا کی رات تو ویسے بھی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اگر چاند پوری طرح نکلا ہوا ہو تو ایک عجیب طرح کا خوشگوار تاثر تمام ماحول میں پھیل جاتا ہے، اور پھر جب اس تاثر پر محبت کا رنگ غالب آ جاتا ہے تو انسان ہر چیز کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اور پھر جب محبت کی وادی میں چاند جھانکتا ہے تو ایک سرور انگیز اجالا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ لوگ اندھیرے میں بھٹکتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والے اس اجالے میں بھٹک جانا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقت کی دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ صحرا کی چاندنی میں وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں صاف پتہ چلتا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ یہ سائے قریب تر ہوتے گئے اور آخر ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ کسی نے آتے تو نہیں دیکھا۔ رات کی سرگوشی میں آواز ابھری۔ یہ آواز مرد کی تھی۔ نہیں، تم بے فکر رہو۔ خاموشی میں ایک نسوانی آواز آئی اور یوں محسوس ہوا جیسے ریت کے ذروں نے سرگوشی کی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چلتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا رخ درختوں کے قریبی جھنڈ کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ درختوں کے اس جھنڈ میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی بہتات کی وجہ سے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں اس جھنڈ کے اندر جانے کے بجائے ابتدائی چند درختوں کے درمیان ریت پر بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت اس جھنڈ کے اندر جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں صحرائی جانور بھی ہو سکتے تھے۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی نسوانی آواز پھر ابھری، ابن عامر، چاند کو دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی ایک زنانہ ہاتھ چاند کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس تاریکی میں وہ ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ دونوں چاند کی طرف دیکھنے لگے جو آسمان پر چمکتا بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ سرگوشی پھر آئی، صفیہ، چاند مسکرایا نہیں کرتا۔ یہ مردانہ آواز تھی۔ ابن عامر کہہ رہا تھا، چاند خوشی کے اظہار کے وقت خوب تاب سے چمکتا ہے، جیسے یہ ہمیں دیکھ کر چمک رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر صفیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ اتنا چمکدار محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے چاند کو کبھی اتنا چمکتے نہیں دیکھا۔ ابن عامر کی بات سن کر صفیہ نے کہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ چاند کے ہمراہ ستارے بھی ہوتے ہیں۔ صفیہ پھر بولی، مجھے تو آج یہ چاند اور ستارے سبھی خوش لگتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ ابن عامر نے کہا۔ ابن عامر ایک وجیہہ نوجوان تھا۔ وہ دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی فوج میں کماندار تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتوں کا سب کو اعتراف تھا، اسی لیے ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اسے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا تھا، جبکہ صفیہ سلیمان کے محل میں ملازمہ تھی۔ چاندنی شفاف تھی اور ریت کے ذرے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی ستاروں کے ہمرکاب ہوں۔ ابن عامر نے ریت پر ہاتھ مارا اور ریت اٹھاتے ہوئے بولا، آج تو ہمیں دیکھ کر ریت بھی چمک رہی ہے۔ پتہ ہے ابن عامر، صفیہ نے کہا، میں نے کسی سے سنا ہے کہ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں تو ان کی آواز اتنی گونجدار ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سنتا ہے۔ اس کی آواز کی مٹھاس پر کائنات کی ہر شے وجد کرنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس آواز پر کائنات کی ہر چیز وجد کرتی ہے یا نہیں، لیکن کیا یہ کم ہے کہ اس آواز پر ہم دونوں رقص کرتے ہیں؟ ابن عامر نے صفیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ابن عامر کی اس بات پر دونوں مسکرا دیے۔ صفیہ، کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم صرف میرے لیے بنی ہو اور میں تمہارے لیے۔ ابن عامر نے صفیہ سے کہا، اس میں کسی شک کی گنجائش ہے کیا؟ صفیہ نے کہا۔ ابن عامر تو صفیہ کے وجود میں کھوس آ گیا تھا۔ وہ بولا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم محبت اور حسن کی دیوی ہو۔ دل کرتا ہے تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ صفیہ اس بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے آہستہ سے ایک چپت ابن عامر کے سر پر لگاتے ہوئے کہا، محبت کرنے والے تو خود دیوتا ہوتے ہیں، بھلا تم محبت نہیں کرتے کیا؟ رات گزرتی جا رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے۔ آخر ابن عامر کو احساس ہوا کہ رات خاصی بیت چکی ہے، اس لیے اس نے صفیہ سے کہا، اب واپس چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے۔
صفیہ نے سر ہلا دیا اور بولی، کل آؤ گے؟ ہاں ضرور آؤں گا، ابن عامر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حجاج بصرہ میں نہیں تھا، وہ طائف چلا گیا تھا، جہاں اس کا بھتیجا محمد بن قاسم اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کے بھائی قاسم کی واحد نشانی تھی۔ حجاج کا بھائی قاسم، جو کبھی اس کا دستے راست ہوتا تھا، جس نے ہر مشکل موڑ پر حجاج کی مدد کی تھی، ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم اپنے باپ کی شہادت کے چند ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ حجاج کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کے یتیم بیٹے اور اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ وہ اپنے بھتیجے کو کسی اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محمد بن قاسم میں کئی ایسی خصوصیات دیکھ چکا تھا جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے ذہن میں محمد کے لیے بہت سے خواب تھے، لیکن ابھی محمد بہت چھوٹا تھا۔ لیکن حجاج اس کی تربیت اس انداز میں کر رہا تھا کہ حجاج کے خوابوں کی عین تعبیر بنتا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی تربیت کے معاملے میں حجاج نے کبھی غفلت نہیں برتی تھی، اور اس سلسلے میں وہ اس پر ذاتی توجہ بھی دیتا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہ اسی لیے طائف گیا ہوا تھا۔ حجاج کو طائف گئے ہوئے دوسرا دن تھا جب حجاج کو اطلاع دی گئی کہ دمشق سے قاصد آیا ہے۔ دمشق کا نام سن کر حجاج کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ دمشق میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے قاصد خلیفہ کا پیغام لے کر طائف تک اس کے پیچھے آیا ہے۔ اس نے فوراً قاصد کو اندر بلا لیا۔ امیر المؤمنین کا پیغام لائے ہو؟ حجاج نے قاصد کے آتے ہی سوال کیا۔ وہ قاصد کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ دمشق کے حالات ٹھیک ہیں۔ ہاں وہاں کے حالات ٹھیک ہیں۔ ہاں والی عراق، وہاں سب خیریت ہے، قاصد نے جواب دیا۔ میں امیر المؤمنین کا نہیں، سلیمان بن عبد الملک کا پیغام لایا ہوں۔ حجاج کو سلیمان بن عبد الملک کے قاصد کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اسے اندر بلوا لیا تھا۔ سلیمان کے قاصد کا آنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس طرح سے وہ طائف میں چھٹیاں گزارنے آیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ذاتی طور پر سلیمان کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن قاصد کو بلا لینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جب قاصد اندر آیا تو حجاج نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کہو کیا پیغام لائے ہو ابن عبد الملک کا؟ حجاج نے قاصد سے سوال کیا۔ امیر عراق پر اللہ کی عنایت ہو، قاصد بولا۔ ولی عہد نے آپ کے لیے یہ سربند پیغام بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاصد نے ایک سربند مراسلہ حجاج کی طرف بڑھا دیا۔ حجاج نے مراسلہ قاصد سے لے لیا اور اسے جانے کو کہا۔ قاصد کے جانے کے بعد حجاج نے مراسلہ کھولا اور سلیمان کا پیغام پڑھنے لگا۔ سلیمان نے حجاج کو لکھا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے یزید بن محلب کو ناحق قید میں رکھا ہے۔ یہ نہ بھولنا کہ یزید ایک نہایت قابل شخص ہی نہیں بلکہ میرا بہت گہرا دوست بھی ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ یزید کو فوراً رہا کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یہ پیغام پڑھ کر حجاج پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ یزید کو رہا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سلیمان کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے ایک پیغام سلیمان کے نام لکھوایا، جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یزید بن محلب واقعی قصوروار ہے، اس لیے حجاج اس کو رہا نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام لکھوا کر حجاج نے اسی قاصد کے حوالے کر دیا جو سلیمان کا پیغام لے کر آیا تھا، اور اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے سلیمان تک یہ پیغام پہنچا دے۔ بصرہ کے قریب ایک نہایت پسماندہ علاقہ تھا۔ یہاں رہنے والوں کا رہن سہن نہایت ہی عجیب تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ یہ پورے کا پورا گاؤں اسی طرح بنا ہوا تھا۔ اگرچہ علاقہ پسماندہ تھا اور یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، لیکن ان کے گھر صاف ستھرے اور کشادہ تھے اور بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ وہ صدیوں سے اسی طرح رہتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ اس دور میں بھی لوگ پہاڑوں میں گھر بسا کر رہتے تھے، کیونکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی افریقہ میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں آج بھی ایک قصبہ ہے جس کی آبادی پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتی ہے۔ وہ لوگ پسماندہ تھے اور ان کا اپنا ایک مذہب تھا۔ وہ چاند کی پوجا کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے مہینے میں ایک رات مقرر کر رکھی تھی۔ جب چاند مکمل نظر آتا تھا اور اس کی چاندنی اپنے عروج پر ہوتی تھی
اس رات وہ سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتے اور ایک خاص طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ اس خاص عبادت کو وہ لوگ چاندنی میں غسل کرنے کا نام دیتے تھے۔ ان کا رہن سہن ایک قبیلے کی طرح تھا اور اس قبیلے کا ایک سردار بھی تھا۔ اس قبیلے کا سردار ان کا مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مورتیاں بنا کر اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور قتل و غارت سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ علاقہ پہاڑی پر ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے سرسبز بھی تھا۔ اس علاقے میں کبھی کبھار کچھ اجنبی چہرے بھی نظر آتے تھے جن کا لباس بتاتا تھا کہ وہ شہر سے آئے ہیں۔ یہ لوگ پروہت سے ملنے آتے تھے اور ان کے انداز میں عقیدت ہوتی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ پروہت کے پاس کیوں آتے ہیں، کیونکہ پروہت ان سے تنہائی میں ملتا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا۔ اسے دیکھتے ہی پروہت اپنے غار نما گھر میں لے گیا جو اندر سے کسی طرح بھی پہاڑی غار نہیں لگتا تھا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ پروہت نے اس سے کہا۔ تمہارے لیے ایک اہم اطلاع ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا اطلاع لائے ہو تم؟ پروہت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ تم لوگوں سے آدمی کو قتل کروانا ہے، اس شخص نے پروہت سے کہا۔ قتل کروانے کے لیے ہم لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ پروہت نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ کام تو تم لوگ خود ہم سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہو۔ نہیں، اس شخص نے کہا، تم لوگ جس طرح یہ کام کر سکتے ہو ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی اگر تم یہ کام کروا دیتے ہو تو تمہیں اتنا انعام ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسے قتل کروانا ہے تم نے؟ اپنے مہمان کو سنجیدہ دیکھ کر پروہت بھی سنجیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جو کام اس کا مہمان اسے کہنے جا رہا ہے وہ بہت نازک اور مشکل ہے۔ کسے قتل کروانا ہے؟ پروہت نے پھر سوال کیا۔ حجاج بن یوسف کو، اس شخص نے جواب دیا۔ سلیمان سے کہنا، پروہت نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہ اس کا کام ہو جائے گا، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا۔ حجاج نے جو پیغام سلیمان کے نام بھیجا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ اس پیغام کو پڑھ کر سلیمان کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار کسی سے نہیں کیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ حجاج بن یوسف یزید کو رہا کرنے سے کترا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر بھی حجاج سے خائف تھا، چنانچہ اس نے حجاج کو قتل کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا ایک آدمی اس پروہت کے پاس بھیجا تھا اور اب وہ پروہت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تم جب تک یہ کام نہیں کروا دیتے میں تمہارے پاس رہوں گا، اس آدمی نے پروہت سے کہا۔ تم میرے پاس تو رہ سکتے ہو، مگر میں قبیلے والوں سے تمہارے متعلق کیا کہوں گا؟ پروہت نے قدرے پریشان سا ہو کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، اس شخص نے پروہت کو جواب دیا۔ اس کی بات سن کر پروہت سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر جیسے اچانک اسے کوئی خیال آیا، اس نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس قتل کا انتظام میں کر دوں گا، مگر یہ بتاؤ مجھے ملے گا کیا؟ پروہت نے سوال کیا۔ اس سے بہت زیادہ ملے گا جو تم سوچ رہے ہو، اس شخص نے کہا۔ یہ سن کر پروہت نے 2 آدمیوں کو بلا بھیجا۔ ان کے آنے سے پہلے وہ اپنے مہمان کو دوسرے کمرے میں بھیج چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آدمیوں کو اس منصوبے کے بارے میں اس کے مہمان پر کوئی شک ہو۔ زرغام، وہ دونوں آ گئی تو پروہت نے ان میں سے ایک سے کہا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ اشارے مل رہے ہیں دیوتاؤں کی طرف سے اور مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کس قسم کا خطرہ؟ زرغام نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں تعظیم کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے اشارے مل رہے ہیں جیسے ہماری آبادی پر بہت جلد کوئی قہر نازل ہونے والا ہے، پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ پروہت کہتا جا رہا تھا اور اس کا لہجہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے زرغام اور اس کا ساتھی بھی خوفزدہ نظر آنے لگے تھے۔ پھر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، پروہت نے کہا۔ ہم سب مارے جائیں گے۔ مگر اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا، زرغام کے ساتھی نے پوچھا۔ آپ دیوتاؤں سے پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے دیوتاؤں سے پوچھا تھا، پروہت نے اسی خوفناک لہجے میں کہا۔ دیوتا خون مانگتے ہیں، دیوتا قربانی مانگ رہے ہیں، ایک شیر خوار بچے کی قربانی جو چاند دیوتا کی عبادت کے رات عین اس وقت دی جائے گی جب چاندنی مکمل عروج پر ہو۔ تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم نے ایک شیر خوار بچہ اغوا کرنا ہے۔ پروہت نے کچھ وقفے کے بعد کہا۔ یہ یاد رکھنا
وہ بچہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ بچہ کب تک چاہیے؟ زرغام نے کہا، جو پروہت کی بات سن کر قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ مسئلہ اس بچے کا نہیں ہے، پروہت نے کہا، قربانی سے پہلے اس بچے کو ایک خاص عمل سے گزارنا ہے جس میں بچے کو خون سے غسل دیا جائے گا۔ یہ خون کسی عام آدمی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خون حجاج بن یوسف کا ہو۔ اس نے ہماری آبادی پر بہت ظلم ڈھایا ہے، حتیٰ کہ ہمارے مذہب کی بھی توہین کی ہے۔ یہ کہہ کر پروہت ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، مگر ہم چاند دیوتا کے نام پر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے ہیں۔ زرغام کے ساتھی نے کہا تو پروہت کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پروہت بولا، لیکن یہ کام چاند دیوتا کی عبادت کے رات ہونا چاہیے۔ تم دونوں اب جا سکتے ہو، جا کر پہلے شیرخوار بچے کا انتظام کرو۔ بچہ مجھ تک پہنچانے کے بعد تم دونوں میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا۔ پروہت کے اشارے پر وہ دونوں چلے گئے۔ ایک دن حجاج گھوڑے پر سوار شہر سے گزر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے محافظ دستے کے سوار تھے۔ حجاج کو دیکھ کر لوگ راستہ چھوڑ رہے تھے۔ اچانک ایک عورت حجاج کے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حجاج نے بڑی مشکل سے گھوڑا روکا۔ اسے عورت پر غصہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت کو کچھ کہتا، عورت بولی، یا حجاج، کیا تو ایک غمزدہ بہن کی مدد نہیں کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عورت کی اس بات نے حجاج کا غصہ دور کر دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر اس عورت کے پاس گیا۔ کہو، تمہیں میری کیا مدد چاہیے؟ اے حجاج، کیا ظلم کے خلاف چلنے والا تیرا ہاتھ آج رکا رہے گا؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی، مجھے یہ تو بتا دے کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ حجاج نے جھنجلا کر کہا، اے حجاج، میں اور میرا خاوند رات کو اپنے معصوم بچے کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ اچانک دو آدمی رات کی تاریکی میں دیوار سے کود کر ہمارے گھر میں آ گئے تھے۔ انہوں نے مزاحمت کرنے پر میرے خاوند کو قتل کر دیا اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گئے۔ اس عورت کی بات سن کر حجاج نے تسلی دی اور واپس اپنے محل میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حدود امارت میں کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ایسی حرکت کرنے والے کے ساتھ حجاج کیا سلوک کرتا ہے۔ اس نے فوراً احکامات جاری کر دیے، جس سے اس کے جاسوس اہلکار حرکت میں آ گئے۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے تھے، لیکن اس کے جاسوس ابھی تک اس بچے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں لا سکے تھے۔ اس عورت کا بچہ زرغام اور اس کے ساتھی نے اغوا کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں پروہت کے سامنے کھڑے تھے۔ ہماری قربانی کا آدھا سامان اکٹھا ہو گیا ہے، پروہت نے ان دونوں کو کہا۔ اب اگر باقی سامان بھی اکٹھا ہو جائے تو دیوتا ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ پروہت نے بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اس نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہماری آفات کو ختم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب تم دونوں میرے اگلے حکم کا انتظار کرو، پروہت نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس دوران آرام سے نہ بیٹھ جانا۔ اس دوران تمہیں تیاری کرنی ہے۔ تم دونوں نے حجاج کو قتل کر کے اس کا خون عبادت کے میدان میں پہنچانا ہے، لیکن یاد رکھو، حجاج کو عبادت کی رات ہی قتل کرنا ہے۔ میں اس کام میں تمہیں کسی تیسرے شخص کو شامل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کام تم دونوں نے ہی کرنا ہے۔ لیکن کیا اس سے دیوتاؤں کا قہر ختم ہو جائے گا؟ زرغام کے ساتھی نے سوال کیا۔ کیا اس سے پہلے کبھی انسانی قربانی کے بعد قہر نازل ہوا ہے؟ پروہت نے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقفے کے بعد بولا، اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ پروہت کا اشارہ پا کر وہ دونوں وہاں سے نکل آئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد پروہت اس بچے کو لے کر ایک مخصوص کمرے میں آ گیا، جہاں اس کے علاوہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے بھی اس کے علاوہ اگر کوئی اس کمرے میں آتا تو خوف اور بدبو سے ہی وہاں سے بھاگ جاتا۔ اس کمرے میں جڑی بوٹیوں کی سخت بدبو تھی۔ اس کے علاوہ چند ڈھانچے بھی اس کمرے میں موجود تھے۔ بچہ اس کمرے میں جا کر خوف کی وجہ سے رونے لگا۔ یہ دیکھ کر پروہت نے اس کو کوئی جڑی بوٹی سنگھا دی، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ کوئی نشہ آور جڑی بوٹی تھی۔ بچے کو اسی کمرے میں لٹا کر پروہت کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر اس کا مہمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہو، یہ اسکیم کیسی لگی؟ پروہت نے اس سے پوچھا۔ بہت زبردست، اس نے کہا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایک دم ہی اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ میں اس کام کے لیے کیسے تیار نہ ہوتا؟
پروہت نے ہنستے ہوئے کہا، سلیمان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان احسانات کا صلہ نہیں دے سکتا۔ اس بچے کا اب کیا کرنا ہے؟ اس کے مہمان نے پوچھا۔ ابھی تو میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے، یہ اب کل سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا، لیکن میں آج شام سے پہلے اس پر اپنا خاص عمل شروع کر دوں گا۔ عبادت کی رات تک ہمارے پاس تقریباً 15 دن ہیں۔ اس عمل کے لیے یہ کافی عرصہ ہے۔ اس عمل کے اختتام پر یہ بچہ صحت سے آدھا بھی نہیں رہے گا، بلکہ اگر ہم اس کو قربان نہ بھی کریں تو عمل کے اختتام کے چند گھنٹوں بعد مر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ لیکن اس سے پہلے حجاج کا کام بھی تمام کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے مہمان نے پروہت سے کہا تو دونوں ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ اس رات پروہت اس کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے مہمان کو بتا گیا تھا کہ وہ اب صبح کے وقت ہی کمرے سے باہر آئے گا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا وہ بچہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس نے بچے کو اٹھا کر ایک خاص قسم کے بستر پر لٹا دیا۔ یہ بستر ناریل کے بالوں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے بچے کو اس بستر پر لٹانے کے بعد ایک برتن میں چند پتے ڈالے اور انہیں آگ لگا دی۔ پتوں سے اٹھنے والا دھواں خوشبودار ضرور تھا، لیکن اس میں سانس لینا مشکل تھا۔ پروہت نے یہ برتن بچے کے سرہانے رکھ دیے۔ بچہ اگر بے ہوش تھا، لیکن دھوئیں کی وجہ سے اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر پروہت نے کسی محلول کے چند قطرے بچے کے منہ میں ٹپکا دیے، جس سے اس کی کھانسی رک گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر پروہت دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کوئی منتر پڑھنے لگا۔ وہ تمام رات منتر پڑھتا رہا۔ صبح وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے بچے کو اسی کمرے میں چھوڑ دیا تھا، لیکن باہر آنے سے پہلے اس نے یہ تسلی کر لی تھی کہ بچہ اب اگلے دن سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ اسے یہی عمل اب مسلسل چند دن کرنا تھا۔ جب یہ عمل کرتے ہوئے 7 دن گزر گئے تو اس نے زرغام اور اس کے ساتھی کو بلا لیا۔ پروہت کا پیغام سن کر وہ دونوں فوراً اس کے پاس چلے گئے۔ اب تم لوگوں کی حرکت میں آنے کا وقت آ گیا ہے، پروہت نے زرغام اور اس کے ساتھی سے کہا۔ یہ کام نہایت خطرناک ہے، لیکن اگر تم یہ کام کر لیتے ہو تو دیوتا تو تم سے خوش ہوں گے ہی، میں بھی تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم دونوں سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ مزید ضروری باتوں کے بعد پروہت نے ان دونوں کو رخصت کر دیا۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلا میدان تھا۔ اگرچہ اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہاں لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ سب اپنے چاند دیوتا کی عبادت کرنے یہاں جمع ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کی عبادت کا ایک خاص طریقہ تھا۔ یہ لوگ اپنی عبادت اس وقت شروع کرتے تھے جب چاندنی اپنے عروج پر اور چاند مکمل ہوتا تھا۔ ابھی ان کی عبادت شروع ہونے میں بہت وقت تھا، لیکن اس دن ہجوم معمول سے زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پروہت نے اعلان کیا تھا کہ اس دن دیوتاؤں کے قہر سے بچنے کے لیے ایک شیرخوار بچے کی قربانی دی جائے گی، اور قربانی سے پہلے اسے انسانی خون سے غسل دیا جائے گا۔ ان لوگوں کے نزدیک کسی ایسی تقریب میں شرکت کرنا جس میں کسی انسان کو خون سے غسل دے کر قربان کر دیا جائے سعادت سے کم نہ تھا، اسی لیے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے چلے آ رہے تھے اور ہجوم معمول سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پروہت کے لیے حالات معمول کے مطابق تھے، لیکن وہ اس بات سے فکر مند تھا کہ زرغام اور اس کا ساتھی جنہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا وہ نہیں آئے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ بھی تھی کہ صدیوں سے ان کا یہ اصول چلا آ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی قسم کی قربانی عبادت سے پہلے دیا کرتے تھے اور پھر عبادت میں اس کی قبولیت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں، لہٰذا اسے بھی یہ قربانی ہر حال میں عبادت شروع ہونے سے پہلے دینی تھی۔ چاند نکل آیا تھا، لیکن ابھی وہ پہاڑ کی دوسری طرف تھا، اس لیے میدان میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی اتنا بڑا ہجوم ایک تنظیم کے ساتھ اکٹھا ہوا تھا اور ابھی اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہجوم میں شامل لوگ مل کر کوئی مذہبی گیت گا رہے تھے، جس سے فضا میں تقدس کے ساتھ ساتھ خوف کا عنصر بھی چھا رہا تھا۔ جس جگہ یہ لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پتھر کا اونچا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ یہ چبوترا خاص طور پر پروہت کے لیے بنایا گیا تھا، جس پر چڑھ کر وہ لوگوں کو خطاب کرتا تھا۔ اچانک پروہت چبوترے پر نمودار ہوا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کو کہا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی سب لوگ خاموش ہو گئے۔ تم سب لوگ جانتے ہو، پروہت نے کہا، کہ مجھے دیوتاؤں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ایک انسانی جان کی قربانی مانگ رہے ہیں، لیکن اس قربانی کے لیے انہوں نے ایک شیرخوار بچے کا انتخاب کیا اور مجھے حکم دیا تھا
کہ میں اس بچے کو دیوتاؤں کے قدموں میں قربان کرنے کا انتظام کروں۔ چنانچہ میں نے یہ انتظام کر دیا۔ اب کچھ دیر بعد ہم اس بچے کو دیوتاؤں کی خوشی کے لیے ان کے قدموں میں قربان کر دیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دیوتاؤں کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پروہت کے ان الفاظ کے ساتھ ہی لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ اپنے ان دیوتاؤں کی مداح کر رہے تھے جو ان لوگوں پر عذاب نازل کرنے سے پہلے ہی انہیں اس سے بچنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ چاند اب خاصا اوپر آ چکا تھا۔ اب وہ پہاڑ کے پیچھے چھپا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی روشنی میدان میں ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پروہت نے اشارہ کیا تو بچے کو اس کے قدموں میں لٹا دیا گیا۔ اس طرح سب لوگ اس بچے کو دیکھ سکتے تھے۔ پروہت نے اپنے مہمان سے ٹھیک کہا تھا کہ اگر اس وقت اس بچے کو قربان نہ کیا گیا تو بھی یہ چند گھنٹوں بعد مر جائے گا۔ اس بچے کی حالت نہایت خراب تھی۔ پروہت نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ اونچی آواز میں بولنے لگا، لوگوں، اسے غور سے دیکھ لو، یہ پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے، اس کی روح پاک ہے، اور یہ مرنے کے بعد تم سب کو پاک کر دے گا۔ یہ تمہیں دیوتاؤں کے قہر سے بچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بچے کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اسے ایک برتن پکڑا دیا گیا تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ خون کسی انسان کا ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس قربانی میں انسانی خون کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے کہ پروہت بچے کو خون سے غسل دیتا، کہیں سے ایک تیر آیا اور اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پروہت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، خون کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر گیا اور وہ خود زمین پر آ رہا۔ یہ سب چند لمحوں میں ہو گیا تھا، لیکن لوگوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے بھاگنے کا رستہ بھی بند تھا، کیونکہ وہ سب گھیرے جا چکے تھے، اور ان سب کو گھیرنے والے حجاج بن یوسف کی فوج کے دستے کے تھے۔ ان دستوں کی کمان خود حجاج بن یوسف کر رہا تھا۔ وہ فوراً اس چبوترے پر آیا جہاں پروہت کی لاش بچے کے ساتھ پڑی تھی۔ حجاج نے بچے کو اٹھا لیا۔ بچے کی حالت نہایت نازک تھی۔ حجاج جان چکا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے اغوا کیا گیا تھا، اور اس کی ماں نے حجاج سے فریاد کی تھی۔ اسے یہ بات زرغام اور اس کے ساتھی سے معلوم ہوئی تھی جو حجاج کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن خود پکڑے گئے تھے۔ بچے کی حالت اتنی نازک تھی کہ حجاج نے اسے اس کی ماں کے بجائے طبیب کے حوالے کر دیا۔ اس نے متعلقہ افسران کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ جب تک بچہ تندرست نہیں ہو جاتا اس کی ماں کو اس سے نہ ملنے دیا جائے۔ قبیلے کے باقی لوگوں کو اس تنبیہ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت دوبارہ ہوئی تو اس قبیلے کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس نے یہاں کسی بھی قسم کی انسانی قربانی پر پابندی لگا دی تھی اور اسے قتل کے برابر جرم قرار دیا تھا۔ ان تمام انتظامات میں رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی حجاج اپنے دستوں کے ساتھ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ چند دنوں بعد بچہ دوبارہ صحت مند ہو گیا تو اسے اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ خراسان کے قریب ایک چھوٹی سی بادشاہی تھی۔ یہاں نیزک نام کا شخص حکمران تھا۔ اس بادشاہی کا دارالخلافہ باد غیث نام کا شہر تھا۔ نیزک بڑا ہی عیار آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ سے کمزور ریاستوں کو فتح کر کے باد غیث کی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ چونکہ اس کی سلطنت کی حدود خراسان سے لگتی تھی، اس لیے مسلمان دستوں سے بھی اس کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن ان جھڑپوں کی صورت سرحدی تنازعات سے زیادہ نہیں تھی، اور یہ باقاعدہ جنگیں بھی نہیں تھیں۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مسلمانوں نے کبھی باد غیث پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ کسی وقت مسلمان فوج کے چند دستوں سے جھڑپ کے دوران نیزک نے ایک بڑی تعداد میں مسلمان فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ یہ قتیبہ کے خراسان کا گورنر بننے سے پہلے کی بات ہے۔ قتیبہ چاہتا تھا کہ ان قیدیوں کو نیزک کی قید سے رہا کروائے۔ وہ نیزک پر براہ راست حملہ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے صلح صفائی سے کام لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نیزک کو پیغام بھیجا جائے کہ وہ ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے زرار بن حسین کو بلایا تھا۔ اس وقت زرار بن حسین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ قتیبہ اس سے کہہ رہا تھا، تو جانتا ہے ابن حسین کہ نیزک کے پاس چند مسلمان فوجی قید میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیزک کو پیغام دیا جائے کہ ان قیدیوں کو رہا کر دے اور ہماری اطاعت قبول کر لے، ورنہ جنگ کی دھمکی دی جائے گی۔ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ پیغام میں نیزک تک پہنچاؤں؟ زرار بن حسین نے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر قتیبہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، اگرچہ میں تمہیں نیزک کے پاس بھیج رہا ہوں، مگر ایک قاصد کی حیثیت سے نہیں۔ میرا پیغام سلیم الناسح لے جائے گا،
تمہیں اس کی حفاظت کا کام کرنا ہے۔ زرار بن حسین نے جواب میں سر ہلا دیا۔ سلیم الناصح عبید اللہ بن ابی بکر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ عقل و دانش میں اپنی مثال آپ تھے، اور دوسروں کو کسی بات پر قائل کر لینے کی جو صلاحیت ان میں تھی بہت کم لوگوں میں موجود ہوتی ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے قتیبہ نے انہیں نیزک کی طرف قاصد بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زرار بن حسین کو رخصت کرنے کے بعد قتیبہ نے سلیم الناصح کو بلایا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ اس نے ایک مراسلہ سلیم الناصح کو دیتے ہوئے کہا، یہ پیغام نیزک تک پہنچا دیجیے گا۔ اس میں اس سے مسلمان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کی اطاعت کی دعوت بھی دی جائے۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ اس سے جنگ ضروری ہو جائے گی۔ میں کسی بھی صورت میں اپنے قیدی نیزک سے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سلیم الناصح مسکرا دیے۔ آپ یہ پیغام لے کر کل روانہ ہو جائیں، قتیبہ بن مسلم نے کہا، اور چند ضروری ہدایات دینے کے بعد سلیم الناصح کو رخصت کر دیا۔ اگلے 2 دن سوار باد غیث جا رہے تھے۔ دونوں منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے باد غیث پہنچے۔ نیزک کو اطلاع ملی کہ قتیبہ کا پیغام آیا ہے، تو اس نے سلیم الناصح کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت وہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھا۔ سلیم الناصح نے ابن حسین کو وہیں موجود رہنے کی تاکید کی، اور شاہی محل کا ملازم انہیں نیزک کے خاص کمرے تک لے گیا۔ نیزک ذہنی طور پر مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت سے خائف تھا۔ خاص طور پر وہ قتیبہ کو ایک طاقتور حریف سمجھنے لگا تھا، کیونکہ 1 سال کے قلیل عرصے میں قتیبہ نے جس طرح کی کارروائیاں کی تھیں وہ صرف اسی کا خاصہ تھیں۔ نیزک جیسا عیار شخص کم از کم قتیبہ سے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے قتیبہ کے قاصد سلیم الناصح سے وہ بہت عزت و احترام سے پیش آیا۔ بیٹھیے، نیزک نے سلیم الناصح کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایک تو وہ قتیبہ کے حوالے سے عزت و احترام کا خیال رکھے ہوئے تھا، دوسرے سلیم الناصح کی شخصیت کا اپنا اثر تھا۔ بڑی عمر لیکن بار روب انسان تھے، اور ان کے چہرے سے بزرگی جھلکتی تھی۔ شکریہ، سلیم الناصح نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ نیزک کا خاص کمرہ تھا، اور اس کی آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ دیکھنے والے پر اپنا مخصوص اثر چھوڑ جاتی تھی، لیکن ایسا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جن کا ایمان خام ہو۔ یہاں بات سلیم الناصح کی تھی، جو کردار اور ایمان کے لحاظ سے اتنا ہی پختہ تھا جتنا ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس خیرہ کن آرائش کو دیکھ کر استغفر اللہ پڑھ لی۔ نیزک نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، یہ آپ نے کیا کہا؟ ہمارے مذہب میں ایسی آرائش و نمود حرام قرار دی گئی ہے، سلیم الناصح نے جواب دیا۔ اسے شیطانی افعال میں سے کہا گیا ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی ہے کہ کہیں یہ آرائش مجھے گمراہ نہ کر دے۔ نیزک نے یہ بات سن کر برا سا منہ بنایا اور کہنے لگا، میں نے ٹھیک سنا تھا کہ مسلمانوں کا ذوق بالکل پھیکا ہے۔ جہاں تک ذوق کی بات ہے تو ہمارا ذوق تم سے لاکھ درجے اعلیٰ ہے، اسی لیے تو ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسے چاہتے ہیں اور اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ سلیم الناصح نے جواب دیا، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آپ کا مذہب اور عقیدہ کیا کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم وہ بات کر لیں جس کے لیے آپ اتنی دور سے آئے ہیں؟ نیزک نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، سلیم الناصح نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو قتیبہ نے بھیجا ہے، کیا آپ قتیبہ کا پیغام دینا پسند کریں گے؟ نیزک نے کہا، ہمارے امیر کا پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ ان مسلمانوں کو رہا کر دیں جو آپ کی قید میں ہیں۔ نیزک کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کہنے لگا، کیا آپ کا امیر یہ سمجھتا ہے کہ میں ان قیدیوں کو رہا کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، یہ تمہارے حق میں برا ہوگا۔ سلیم الناصح نے بات آگے بڑھائی، ابن مسلم کا پورا پیغام تحریری طور پر میرے پاس ہے، پہلے تم وہ پڑھ لو پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی سلیم الناصح نے ایک تہہ شدہ چمڑے کا ٹکڑا نیزک کی طرف بڑھا دیا۔ نیزک نے وہ ٹکڑا لے لیا اور اسے کھولا تو اس پر ایک تحریر درج تھی۔ جوں جوں نیزک وہ تحریر پڑھتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ غصہ اسے آ ہی نہیں سکتا۔ قتیبہ نے پیغام میں لکھا تھا، ان قیدیوں کو رہا کر دو جو تمہارے قید خانوں میں سڑ رہے ہیں، اور جلد از جلد میرے پاس آؤ تاکہ تمہیں امان دی جائے۔ اس کے بعد ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا، لیکن اگر تم میرے پاس نہ آئے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم پر فوج کشی کروں گا۔
اور جہاں کہیں تم جاؤ گے تمہیں کھوج لگا لوں گا، اور اس وقت تک باز نہ آؤں گا جب تک مجھے فتح حاصل نہ ہو جائے یا موت آ کر میرے تمام منصوبوں کو خاک میں نہ ملا دے۔ خط کی عبارت پڑھ کر نیزک کو غصہ آ گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بولتا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی۔ اسی حالت میں اس نے سلیم الناصح کو کہا، آپ بزرگ ہیں اس لیے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پیغام لانے والے قاصد کی گردن ہی مار دی جائے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، میرے خیال میں آپ اب جا سکتے ہیں۔ سلیم الناصح مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر کی طرف مڑے، لیکن رک گئے اور آہستہ سے بولے، غصے میں فیصلہ کرنا تمہارے لیے بہتر نہ ہوگا، اور غصے کی وجہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ نیزک نے حیران ہو کر سلیم الناصح کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کا امیر یا تو خبتی ہے یا پھر بادشاہوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتا۔ تم خط کے ظاہری الفاظ پر نہ جاؤ، سلیم الناصح نے کہا۔ وہ نیزک کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے آپ کے امیر کی نیت میں فطور نظر آتا ہے، کیونکہ مجھ جیسے عزت دار شخص کو کوئی بھی اس طرح کا خط نہیں لکھ سکتا۔ نیزک کہتا چلا گیا۔ سلیم الناصح نے جواب میں کہا، اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں امیر سیاحت اور حکومت میں نہایت سخت ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی نرمی اور عاجزی سے پیش آئے تو وہ بھی نرمی اور عاجزی کا مظاہرہ کریں گے۔ نیزک نے منہ بنا کر کہا، یہ نرمی اور عاجزی ہے؟ تم ان کی تحریر کے درست لہجے پر نہ جاؤ اور صرف اس خط کے سخت الفاظ سے خوف نہ کھاؤ۔ اگر تم ان کے پاس چلو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ اور تمام عرب تمہاری عزت و توقیر کریں گے۔ سلیم الناصح یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی باتیں نیزک پر اثر کر رہی تھیں اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ نیزک کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ چند دن یہاں مہمان رہیں، میں سوچ کر اور مشورہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک غلام کو بلوایا اور اسے کہا کہ سلیم الناصح کو اور ان کے ساتھی کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ ان کے جانے کے بعد نیزک نے فوری طور پر چند لوگوں کو بلا بھیجا۔ ان میں ایک نیزک کا وزیر اور 2 فوج کے اعلیٰ کمان کے رکن تھے۔ جب تمام لوگ پہنچ گئے تو نیزک نے انہیں قتیبہ کے پیغام کے بارے میں بتایا اور ان سے مشورہ مانگا۔ نیزک کے وزیر نے کہا، میرے خیال میں آپ کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے اگر اس نے آپ کو امان دینے کا کہا ہے تو مسلمان اپنے قول سے پھرتے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فوراً مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ باقی 2 جرنیلوں نے بھی وزیر کی باتوں کی تائید کی۔ جب نیزک نے سب کے مشورے سن لیے تو کہنے لگا، میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی میں کوئی حاتمی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اٹھے اور جھک کر نیزک کو سلام کرنے کے بعد چلے گئے۔ زرار ابن حسین اور سلیم الناصح نے وہ رات شاہی مہمان خانے میں گزاری۔ اگلی صبح نیزک کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ قتیبہ کے پاس چلنے کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قیدیوں کو رہا کرنے پر بھی رضامند تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ سلیم الناصح بھی اس کے ساتھ ہی مرو جائیں۔ چنانچہ سلیم الناصح نے زرار ابن حسین کو اس پیغام کے ساتھ مرو روانہ کر دیا کہ وہ قتیبہ کو اطلاع دے کہ نیزک اس سے ملنے آ رہا ہے۔ سلیم الناصح اور مسلمان قیدی بھی اسی کے ساتھ آئیں گے۔ زرار بن حسین یہ پیغام لے کر مرو روانہ ہو گیا۔ نیزک کے 2 عہدیدار بھی اس کے ساتھ تھے۔ قتیبہ کا پیغام نیزک کو 82 ہجری کے آغاز میں ملا تھا۔ قتیبہ نے اپنی فوج کشی کا سلسلہ سردی کی وجہ سے روکا ہوا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ سردی کا زور ٹوٹنے لگا تھا، اور یہ بات قتیبہ کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ اس کا بس چلتا تو شاید سردی کا موسم بھی نہ آنے دیتا، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ جہاں وہ اسلام کی کرنیں دور دور تک پہنچانا چاہتا تھا وہاں اسے حکومت کے معاملات بھی سلجھانے ہوتے تھے، اسی لیے اسے واپس مرو آنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے سردیوں کا موسم ہی بہتر تھا کہ جب سردی ہڈیوں کو چٹخائی دیتی تھی اور میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھانا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب موسم آہستہ آہستہ کروٹ بدل رہا تھا، اور یہ بات قتیبہ کے لیے تحفہ تھی۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ قتیبہ کی بے قراری بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ پھر کسی علاقے میں مصروف عمل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے موسم ابھی بھی سازگار نہیں تھا۔ البتہ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اب کوئی چھوٹی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ قصر امارت میں موجود تھا
جب اس نے ابو داؤد اور صالح بن مسلم کو بلا بھیجا، ابو داؤد اس کا کمانڈر تھا، جب دونوں آ گئے تو قتیبہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس دن قتیبہ کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے دمک رہا تھا۔ اس بات کو دونوں نے محسوس کیا۔ قتیبہ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اے ابو داؤد۔ اس نے ابو داؤد کو مخاطب کیا، اور اے میرے باپ کے بیٹے۔ اس نے صالح بن مسلم کی طرف دیکھا، تم موسم کے تیور دیکھ رہے ہو، کیا یہ بدل نہیں رہے؟ غور کرو، کیا یہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہاں ابن مسلم، ابو داؤد نے کہا، بے شک موسم رنگ بدل رہا ہے، لیکن ابھی اتنا نرم نہیں ہوا کہ ہم لوگوں پر پھول برسائے۔ وہ خالص عربی انداز میں کہتا چلا گیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے ابو داؤد، قتیبہ نے کہا، لیکن تو جانتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، موسم کھلتے ہی کہیں ٹوٹ پڑنا چاہتا ہوں۔ وہ تو ہم جانتے ہیں، ابو داؤد نے کہا، کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ موسم کے ساتھ تیرے رنگ بھی بدل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی تینوں مسکرانے لگے۔ اچھا اور باتیں چھوڑ، یہ بتا ہمیں بلایا کیوں ہے؟ ابو داؤد نے قتیبہ بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو، قتیبہ بن مسلم نے کہا، ہمارے ایک طرف باد غیث کی شہنشاہی ہے، جہاں نیزک نام کا ایک شخص حکمران ہے۔ یہ شخص آہستہ آہستہ طاقت پکڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ مسلمان بھی قید ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کروا دیا جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قتیبہ دوبارہ بولا، میں نے نیزک کی طرف پیغام بھیج رکھا ہے کہ وہ صلح صفائی کے ساتھ ان قیدیوں کو رہا کر دے اور ہماری اطاعت کر لے، لیکن اس طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تم جانتے ہو یہ پیغام سلیم الناصح اور ابن حسین لے کر گئے ہیں، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اور یہ اطلاع آ رہی تھی، زرار بن حسین باد غیث سے روانہ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ نیزک کے 2 عہدیدار بھی تھے۔ ان 3 افراد کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ قدرے پہاڑی اور سرسبز تھا۔ یہ سب منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ دوپہر کے وقت تینوں نے اپنے گھوڑے روک لیے اور انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ انہیں شاید اندازہ تھا کہ یہ گھوڑے بھاگیں گے نہیں۔ یہ گھوڑے کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مالک کے اشاروں پر چلنا چاہتا ہے، اس لیے شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا گھوڑا کھلا چھوڑا ہو اور وہ بھاگ نکلا ہو۔ جس جگہ ان لوگوں نے قیام کیا تھا وہاں قریب ہی ایک ندی تھی۔ زرار بن حسین نے وہاں سے منہ ہاتھ دھویا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گیا۔ اس کے باقی 2 ساتھی بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ زرار بن حسین کو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے ایک خوشگوار سی فرحت محسوس ہوئی۔ اس نے مغربی افق پر دیکھا تو سورج غروب ہوتے ہی آسمان پر نارنجی رنگ بکھیر رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر کچھ بدلیاں اس کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ یہ منظر زرار کو بہت پیارا لگا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے دیکھتا رہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس نے جلد از جلد مرو پہنچنا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے دائیں دیکھا تو اس کے دونوں ساتھی ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے انہیں جگا دیا اور کچھ دیر بعد قافلہ پھر سوئے منزل چلا جا رہا تھا۔ ابن حسین، ایک عہدیدار نے کہا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ جب سے سفر شروع ہوا ہے تم نے چند باتیں ہی کی ہیں۔ ابن حسین مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں تو اس علاقے کے حسن سے ہی اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اگرچہ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ صحرا کا اپنا ہی ایک حسن ہوتا ہے۔ دوسرا عہدیدار بولا، اس عہدیدار نے کبھی صحرا میں سفر نہیں کیا تھا۔ اب چل رہے ہو تو خود دیکھ لو۔ ابن حسین مسکرا کر کہنے لگا، دن کے وقت تو تم اس دن کو کوسو گے جب تم صحرا میں داخل ہوئے، لیکن رات کے وقت اگر چاند نکلا ہو تو تمہیں یوں لگے گا جیسے تم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہو۔ زرار کی یہ بات سن کر دونوں مسکرانے لگے۔ تینوں چلتے رہے۔ جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک عہدیدار ارد گرد سے لکڑیاں اکٹھی کر لایا اور ایک جگہ رکھ کر انہیں آگ لگا دی۔ لکڑیوں کو آگ لگاتے ہوئے وہ بولا، یہاں سانپ اور بھیڑیے وغیرہ پائے جاتے ہیں، لیکن آگ کو دیکھ کر قریب نہیں آتے۔ زرار نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو۔ تینوں نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کافی اوپر آ گیا تھا
لیکن درختوں سے چھن کر اس کی کرنیں ترچھی زمین پر پڑ رہی تھیں۔ تینوں دوبارہ چل پڑے۔ گزشتہ رات تینوں نے کافی دیر تک آرام کر لیا تھا، اسی لیے تینوں تر و تازہ تھے، اور اب ان کی رفتار کافی تیز تھی۔ کچھ آگے جا کر درختوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا اور درختوں نے گھنے جنگل کی شکل اختیار کر لی۔ ان درختوں کے درمیان ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اس راستے پر ڈال دیے۔ یہاں آ کر یہ علاقہ مزید خوبصورت لیکن ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ زرار بن حسین سحر زدہ سا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ بولا، میں نے آج تک ایسا خوبصورت علاقہ نہیں دیکھا۔ یہ جتنا خوبصورت ہے، پہلا عہدیدار کہنے لگا، اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ سنا ہے یہاں بدروہیں بھی ہوتی ہیں۔ بدروہیں ہوں نہ ہوں، ایک خطرہ ضرور ہے، اور وہ ہے ایک بڑا سا اژدہا۔ اسے تو میں نے بھی دیکھا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہرن کا بچہ سالم نکل لے۔ اس نے خوفزدہ سا ہو کر جھرجھری لی۔ زرار بن حسین بولا، اگر اس راستے میں اتنے خطرات ہیں تو ہمیں کسی اور راستے سے آنا چاہیے تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس راستے سے باد غیث نہیں گیا تھا۔ یہ راستہ عام گزرگاہ سے بہت دور ہے، یہاں سے گزرنے کا مطلب ہے ہم 10 دن پہلے مرو پہنچ جائیں گے۔ دوسرا عہدیدار کہنے لگا، جہاں تک رہی خطرات کی بات تو ہمیں صرف احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے آگے جا کر جہاں صحرا شروع ہوگا یہ راستہ باد غیث جانے والے عام راستے سے مل جائے گا۔ وہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ آگے جا کر ایک ندی آئی اور تینوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ ندی کے ساتھ کر دیا۔ یہاں ہمیں ایک احتیاط کی ضرورت ہے، ایک عہدیدار نے کہا۔ اس ندی میں ہی وہ اژدہا رہتا ہے۔ اور پھر تینوں محتاط ہو کر چلنے لگے۔ وہ رکے نہیں، کچھ آگے گئے تو سامنے ایک گہری کھائی تھی اور ندی کا پانی اس میں گر رہا تھا۔ یہ منظر انتہائی دل فریب تھا، کیونکہ جس بلندی پر وہ کھڑے تھے اس نے 3 اطراف سے اس گھاٹی کو گھیرا ہوا تھا۔ گھاٹی کی تہ میں جھیل تھی جس کا نیلا پانی چمک رہا تھا، اور بلندی سے مختلف اطراف سے ندیوں کا پانی اس میں گر رہا تھا۔ زرار بن حسین کا دل چاہا کہ کچھ دیر رک کر یہ منظر دیکھتا رہے، لیکن وہ رکے نہیں۔ شام کے وقت سبزے کے آثار کم ہونے لگے تھے اور مٹی میں ریت کی مقدار بڑھ گئی، اور کچھ دیر بعد وہ صحرائی علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک عہدیدار نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ اس کو دیکھ کر ان دونوں نے بھی گھوڑے روک لیے۔ انہیں رکتا دیکھ کر وہ عہدیدار بولا، یہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں، ایک مرو جاتا ہے، ایک واپس باد غیث، اور ایک سوغد۔ شاید تم بھی باد غیث اسی راستے سے گئے تھے۔ اس نے ابن حسین کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور ابن حسین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں پڑاؤ کر لینا چاہیے، اسی عہدیدار نے کہا۔ نصف شب کو دوبارہ روانہ ہو جائیں گے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ان تمام راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ دوبارہ بولا، ہم 2 دن میں مرو پہنچ جائیں گے۔ میرے خیال میں شب کا ایک حصہ آرام کرنا ہی کافی ہوگا، زرار بن حسین کہنے لگا، باقی رات سفر میں گزاریں گے۔ شاید یہ ٹھیک نہ ہوگا، دوسرا عہدیدار بولا، لیکن ہم تمام راستہ خوب آرام کرتے آئے ہیں، زرار بن حسین نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ ہم آدھا دن پہلے پہنچ جائیں گے، اسی عہدیدار نے کہا، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ زرار نے جان لیا تھا کہ زیادہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، چلو پھر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ پڑاؤ تو کیا جا سکے۔ اور دونوں عہدیداروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک مناسب جگہ نظر آ گئی۔ یہ کھجوروں کے چند درخت تھے جن کے پاس ہی پانی کا ایک کنواں تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی پیا، منہ ہاتھ دھو کر گھوڑوں کو کنویں کے منڈیر کے ساتھ باندھ دیا، اور انہیں چارہ ڈالنے کے بعد اپنے بستر بچھا لیے۔ وہ تینوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر ایک ایک کر کے سو گئے۔